4 کام کریں زندگی میں آپ کو سکون مل جائے گا۔ نمبر 1 کام تو یہ ہے کہ آپ نے صبح سویرے جلدی اٹھنا ہے، اپنی صبح کا آغاز آپ نے جلدی کرنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور ہو سکے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ نے سن لینی ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ اپنی صبح کا آغاز، اپنے دن کا آغاز وہ آپ نے نماز سے کرنا ہے، اور 5 وقت کی جو نماز ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ کبھی بھی نماز کو بغیر کسی عذر کے آپ قضا نہ کریں۔ 5 وقت کی نماز اس کو باقاعدگی سے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، اپنی زندگی میں شکر گزاری کو لے کر آئیں۔ ہم انسان ہیں، ہماری خواہشات بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی زندگی میں شکر کو لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن حالات میں آپ کو پیدا کیا ہے اور ابھی جو آپ کے حالات ہیں، ان حالات کو بدلنے کی کوشش تو آپ کرتے رہیں، ایفرٹ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ سیکریفائز کرتے رہیں، سکل سیکھتے رہیں، اپنے آپ کو پالش کرتے رہیں، لیکن شکر گزار بھی رہیں۔ اگر صبح کا کھانا مل گیا ہے، دوپہر کا کھانا مل گیا ہے، اگر آپ کو سکون سے نیند آتی ہے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو الحمدللہ کہیں۔ اپنی زندگی میں شکر گزاری کو لے کر آئیں، اور رات سونے سے پہلے یہ ایکسرسائز کریں۔ روزانہ کوئی 2-3 چیزیں پکڑ لیں کہ آپ نے ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان دیے ہوئے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں ٹانگیں دی ہوئی ہیں، آپ چل سکتے ہیں اپنی مرضی سے، الحمدللہ۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس پیسہ بے شمار ہوگا لیکن صحت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی نہ کوئی ایک لسٹ بنائیں، یہ ایک اپنی عادت بنائیں کہ ڈیلی بیسس پر 4 سے 5 چیزوں کا آپ شکر ادا کریں، اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کریں، اپنی زندگی میں شکر گزاری کو لے کر آئیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے اپنے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں۔ جیسے آپ کسی دوست کے ساتھ اپنی شیئرنگ کرتے ہیں، اپنے دوست کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، تو اپنا دوست اپنے اللہ کو بنا لیں۔ اپنی ساری باتیں، اپنے سارے لاڈ، اپنے سارے جو گلے شکوے ہیں، جو کچھ بھی زندگی میں پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی حالات چل رہے ہیں، اپنی ساری سٹوری، ساری باتیں اپنے اللہ کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ اور چوتھے نمبر پر زیادہ آپ نے سوچنا نہیں ہے کہ اگر آج میں نہیں کماؤں گا، آج میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو کل میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا فیوچر کیسا ہوگا، میری شادی کس سے ہوگی، میرے بچے کیسے ہوں گے۔ ہر وقت سوچتے رہنا، ہر وقت زیادہ سے زیادہ اوور تھنکنگ کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات شادی کی فکر ہوگی کہ کس سے ہوگی، کیسے ہوگی، ان کی اتنی ڈیمانڈز ہیں میں کیسے پوری کروں گا، شادی ہوگی تو بچوں کی ٹینشن، پھر ان کے بچوں کی ٹینشن۔ زیادہ کبھی نہ سوچیں، حال میں جینا سیکھیں، پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے کریں۔ آپ کے پاس اگلے سانس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ لے پائیں گے یا نہیں، تو زندگی کی گارنٹی کہاں پر ہے؟ جو آپ محنت کر سکتے ہیں، جو آپ کوشش کر سکتے ہیں، رزق کے حلال کمائیں، ایفرٹ کریں، کوشش کریں، لیکن زیادہ اوور تھنکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی ذات پر پورا ایمان رکھیں، پورا توکل رکھیں، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کر رکھیں۔ بس کچھ چیزوں کو نا جو آپ نے پکڑ کر رکھی ہوئی ہیں نا، ان کو اللہ کے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے؟ کہ یا اللہ یہ جو پریشانی ہے نا، بس میرے مولا ان کو تو ہی سنبھال لے، میری یا اللہ یہ جو مشکلیں ہیں نا، ان کو تو ہی حل کر دے۔ اپنے کندھوں سے بوجھ اٹھائیں اور کہیں کہ یا اللہ میں عاجز بندہ ہوں، میری مدد فرما، میں کمزور ہوں، میرے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں، یا اللہ تو مدد فرما، تو مہربانی فرما، تو رحم کر دے، تو کرم کر دے۔ اللہ سے دعائیں کریں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھیں۔ اللہ کے ساتھ جب آپ کی دوستی ہوگی، آپ کا تعلق ہوگا، تو آپ اللہ کی ذات کے اوپر جب آپ کا مکمل بھروسہ ہوگا، ایمان ہوگا، تو آپ کی زندگی میں کافی حد تک پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ مین چیز کیا ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی سے ہو، اور ایک اللہ ہے، مرضی اس کی چلنی ہے۔ آپ اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیں کہ یا اللہ جو کچھ تو کرے گا بہتر ہی کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اپنی طرف سے جو آپ کوشش کر سکتے ہیں کرتے رہیں، باقی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ ہے، اللہ سب کچھ بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔